وہ ٹرین کی پٹری پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ خودکشی کرنے کے لیے ٹرین کا انتظار کر رہی ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری بات سننے کو تیار نہ تھی۔ اتنے میں ٹرین آئی تو میں نے اسے زبردستی ٹرین کی پٹری سے دور کر دیا۔ ٹرین گزرنے کے بعد وہ زور زور سے رونے لگی اور بار بار کہنے لگی، مجھے مرنا ہے، مجھے زندہ نہیں رہنا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس کھڑا رہا، پھر اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ پہلے تو وہ نہیں مانی، پھر نہ جانے کیا اس کی سوچ میں آئی، وہ میرے ساتھ چل پڑی۔ گھر آ کر میں نے اپنے ماں باپ کو ساری بات بتائی۔ میرے گھر والوں نے اس کی گھر والوں کو بارے میں پوچھا، لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ وہ 1 سال تک ہمارے گھر میں رہی، ہمارے ساتھ رہی، مگر اس نے کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ چپ چاپ سارا دن گھر کے کام کرتی اور شام کو روتے ہوئے سو جاتی۔ وہ ہم سب کا بہت خیال رکھتی، مگر اپنا خیال رکھنا بھول گئی تھی۔ اکیلے بیٹھ کر نہ جانے کن کن سوچوں میں گم ہو جاتی کہ اسے ہماری آواز تک سنائی نہ دیتی۔ عید پر امی نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہیں کیا چاہیے، تمہیں کس طرح کے کپڑے لا دوں؟ وہ کافی دیر چپ رہی اور پھر امی کو گلے لگا کر بولی، مجھے دلہن کا سوٹ چاہیے۔ پہلی بار اس نے ہم سے کچھ مانگا تھا، اس لیے امی نے انکار نہیں کیا۔ امی بازار سے اس کے لیے دلہن کا سوٹ لے کر آئیں۔ 1 سال میں عید کا وہ واحد دن تھا جب ہم نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ دلہن کے جوڑے میں مسکراتی ہوئی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ شاید اسے ہم سب کی نظر لگ گئی تھی، جو ہمارے سامنے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ ہم اسے ہسپتال لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی موت دماغ کی نسیں پھٹ جانے سے ہوئی ہے، کسی صدمے کو برداشت نہ کر سکی تھی۔ مرنے والی تو مر گئی، مگر اپنے پیچھے بہت سے سوال چھوڑ گئی۔ اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ وہ 1 سال تک زندہ لاش بنی رہی؟ مجھے اس کے کمرے سے ایک ڈائری ملی جس میں میرے سارے سوالوں کے جواب تھے۔ ڈائری میں لکھا تھا، میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھی۔ جب سے میں 10 سال کی تھی تو میرے والد فوت ہو گئے اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ میرے دوسرے والد، جنہیں میں انکل کہتی تھی، وہ زیادہ تر اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ میری ان سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں انہیں پسند نہیں کرتی تھی۔ جب میری عمر 18 سال کی ہوئی، میری زندگی میں کوئی آ گیا جسے میں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ وہ مجھے بھی اتنا ہی پیار کرتا تھا۔ اس نے میرے گھر رشتہ بھیجا اور میرے گھر والوں نے ہاں کر دی۔ شادی سے ٹھیک 2 ہفتے پہلے میری ماں فوت ہو گئی اور ماں کی موت کے بعد میں بھی بہت ٹوٹ چکی تھی۔ جینے کی بس ایک امید باقی تھی اور وہ میری محبت تھی۔ شادی سے کچھ دن پہلے مجھے تیز بخار ہوا تو میں نے انکل سے کہا مجھے میڈیسن لا کر دیں۔ انکل میڈیسن دینے کے بہانے میری عزت لوٹنے کی کوشش کرنے لگے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں گھر سے بھاگ گئی اور اپنے منگیتر کو کال کی۔ وہ کچھ ہی دیر میں آ گیا۔ میں نے اسے سب بتانا شروع کیا، مگر اس نے میری پوری بات نہیں سنی اور رشتہ توڑ کر چلا گیا۔ اس طرح میرا سب کچھ ختم ہو گیا اور اب جینے کی کوئی وجہ نہیں بچی تھی۔ اس لیے خود کو اندر درد اور تکلیفوں سے آزاد کرنا چاہتی تھی۔ میں ڈائری کے آخری صفحے پر پہنچا تو یہ پڑھ کر میری جان نکل گئی کہ اب اسے مجھ سے بھی محبت ہو گئی تھی اور وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے شاید اس نے عید پر شادی کا جوڑا منگوایا تھا۔